حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بلخ سے بدخشاں پہنچے۔ بدخشاں میں حضرت خواجہ جنید بغدادی کی اولاد میں سے ایک بزرگ رہتے تھے جن کی عمر 140 سال تھی اور ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے ملاقات کی۔ آپ کے استفسار پر انہوں نے بتایا، میں اس میں موتقف ہو کر مجاہدہ نفسانی میں مشغول تھا۔ ایک دن کسی دنیاوی ضرورت سے باہر جانے کا خیال پیدا ہوا۔ ایک پاؤں نکالا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے مدعی، ہمیں عہد کردہ بودی کے فراموش کر دی۔ اس آواز کے سنتے ہی میرا دل بے قرار ہو گیا۔ اسی وقت چھری لے کر اپنا پاؤں کاٹ بیٹھا۔ اس روز سے دل میں یہ خیال جاگ گیا ہے کہ کل قیامت کے دن درویشوں کے سامنے روئے سیاہ لے کر کیوں کر جاؤں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس واقعہ کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور وہاں سے ہرات کی طرف رخصت ہو گئے۔ بدخشاں سے ہرات تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ رات بھر عبادت ریاضت میں مشغول رہے۔ اس مزار شریف پر ہیبت خداوندی کا نزول تھا، اس لیے آپ ادب کو بہت ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ نے عرصہ دراز تک مجاہدہ کیا۔ چند روز بعد جب اہل ہرات کو آپ کا پتہ لگا تو وہ جوق در جوق آ کر فیوض و برکات حاصل کرنے لگے۔ شیخ محمد یادگار کا تائب ہونا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہرات سے سبزوار تشریف لے گئے۔ ان دنوں سبزوار کا حاکم شیخ محمد یادگار تھا۔ اس کو خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی سے اس قدر ضد تھی کہ جس شخص کے نام کے ساتھ کوئی جز بھی ابوبکر، عمر، عثمان ہوتا وہ اس کے حاکمانہ عتاب کا نشانہ بنتا تھا۔ شیخ محمد یادگار کا باغ شہر سے باہر تھا۔ اس حوض کے کنارے ایک نشست گاہ تھی جہاں پر بیٹھ کر شیخ محمد یادگار داد عیش دیا کرتا تھا۔ حسن اتفاق سے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی سبزوار پہنچے تو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے باغ میں ٹھہر گئے۔ آپ نے حوض میں غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، تلاوت کلام خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران اطلاع آئی حاکم شہر یادگار سیر و تفریح کے لیے باغ میں تشریف لا رہا ہے۔ باغ کے مالی اور خدام نے صفائی آرائش شروع کر دی۔ حوض کے کنارے فرش فروش بچھائے جانے لگے۔ خدام چاہتے تھے خواجہ معین الدین چشتی کو حوض کے کنارے سے اٹھا دیں، مگر آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ انہوں نے آپ کے قریب ہی حوض کے کنارے خوشنما بیش قیمت قالینوں کا فرش بچھا دیا، ہر قسم کا سامان عیش سجا دیا۔ کچھ دیر بعد شیخ محمد یادگار کی سواری آئی۔ خدام مؤدب کھڑے ہو گئے۔ خدام جانتے تھے کہ شیخ محمد یادگار نہایت بدعقیدہ آدمی ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، ممکن ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ایک خادم نے نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور حرج نہ ہو، آپ کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ خواجہ معین نے فرمایا، تم کوئی فکر نہ کرو اور قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ خدام وہاں سے ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، اب پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ محمد یادگار آیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنی جگہ دیکھ کر غصہ سے خدام سے مخاطب ہوا کہ اے خدام، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی چھڑی کو گھمایا اور کچھ ہی دیر بعد ان بادشاہ کے سر پر جوتے پڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر خدام سامنے آیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باحفاظت وہاں سے واپس لے گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بارگاہ رسالت سے ہند کی سلطانی۔ بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ غریب نواز کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا۔
تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس پر روزہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ نیز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت سے ہی عطا ہوئی تھی۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا بلال اپنے رسالہ خوفناک جادوگر میں لکھتے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری کو بارگاہ نبوت سے ہند کی سلطانی عطا ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری 1142 عیسوی میں سنجر میں پیدا ہوئے۔ یہ سیستان کا علاقہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین خواجہ غریب نواز سلطان الہند وارث النبی عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ کے والد ماجد سید غیاث الدین، جن کا شمار سنجر کے امراء اور روسا میں ہوتا تھا، انتہائی متقی پرہیزگار صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ، ایک پن چکی ملی۔ آپ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری کرنے لگے۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لائے۔ جوں ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین کی نظر اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے سلام کر کے دست بوزی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھا دیا، اور پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر کھلی سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جوں ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت ایک دم سے بدل گئی۔ دل اور دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ، پن چکی اور سارا ساروزو سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء اور مساکین میں مساوی تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حصول علم کے لیے سفر۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا۔ سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین سے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا، بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے۔ جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شورا افاق عالم دین حسام الدین بخاری کے سامنے زانوئے کلتما کیا، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اسی طرح آپ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اسی عرصہ میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر آپ
کہ جسم میں تڑپ کی وجہ سے گھر کو خیر باد کہا تھا، اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا سفر باندھا۔ راستے میں نیشا پور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا۔ مرد کلندر حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی کا شورا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے، ان کے دست حق پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے، معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی جہاں بھی تشریف لے جاتے، آپ کا ساز و سامان اپنے کندھوں پر اٹھاتے۔ نیز آپ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں، میرے پورے پیر و مرشد نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی نعمت عطا کی جس کا کوئی انتہا ہی نہیں تھا۔ یقیناً جس طرح ہر محبت کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، شاگردوں کی آرزو ہوتی ہے استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش ہوتی ہے میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، ہمارا معین الدین کا محبوب ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے میزاب رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ آپ بغداد معلی میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی کی بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی کے پاس حاضر ہوئے۔ خرقان میں سید ابو الخیر خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مزارات پر حاضری دی۔ استر آباد میں علامہ شیخ ناصر الدین استر آبادی سے کسب فیض حاصل کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری کے مزار کی زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد خضرویہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ سفر ہند کے دوران حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز المعروف معین الدین چشتی اجمیری کا گزر علاقہ سبزوار سے ہوا تو آپ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا جب بھی باغ میں آتا شراب پیتا، نشے میں خوب شور و غوغا کرتا۔ آپ نے حوض سے وضو کیا، نوافل ادا کیے، محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، میرا حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا، آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈالی، اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جوں ہی ہوش آیا آپ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت حاصل کی۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جبر سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوض باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی، مراقبہ بھی کیا اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا۔
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک ساراں پیر کامل کام لاراں رہنما، یعنی گنج بخش داتا علی حجویری کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل، اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے بھی آپ رہنما ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا معمول تھا ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرہ کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر باجماعت نماز فجر ادا کیا کرتے۔ حضرت سید خواجہ غریب نواز کے آستانہ مبارک پر روز اس قدر لنگر ہوتا کہ شہر بھر سے غربا و مساکین آتے، سیر ہو کر کھانا کھاتے۔ خادم جب اخراجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا تو آپ مصلے کا کنارہ اٹھا دیتے جس کے نیچے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا، چنانچہ خادم آپ کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتا۔ آپ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب 16 مارچ 1236 بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے حجرے شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڈ آیا۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان الہند معین الدین چشتی حسن اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز وصال فرما چکے تھے، اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت درج تھی، حبیب اللہ، یعنی محبوب، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز کا مزار اقدس ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان شمالی ہند میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو نہایت تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف کہا جاتا ہے۔ اسی عرس میں ملک بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش و جذبے سے شرکت کر کے خواجہ غریب نواز سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل کیا کرتے ہیں۔ مولانا برکات پیر و مرشد میرے والد کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ ہی جانتا تھا کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکریوں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا، خواجہ اگن، اے خواجہ غریب نواز، جلن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا وہ اچھا ہو گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے تو کافروں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹے اور سارا ماجرا حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے ایک خادم کو چھاگل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم نے جو ہی پانی بھرنے کے لیے چھاگل تالاب میں ڈالا تو اس کا سارا پانی چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔
خادم نے حکم کی تعمیل کی، توانا ساگر پھر سے لبریز ہو گیا۔ آپ ایک مرید راجہ کے ہاں ملازم تھا۔ راجہ کو جب اپنے ملازم کے اسلام لانے کی خبر ہوئی، اس پر ظلم کرنے لگا۔ حضور خواجہ غریب نواز کو پتہ چلا۔ آپ نے راجہ کو ظلم سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ ظالم و جابر شخص اقتدار کے نشے میں مست تھا۔ کہنے لگا، یہ کون آدمی ہے جو یہاں بیٹھ کر ہم پر حکم چلا رہا ہے؟ آپ کو خبر پہنچی تو فرمایا، ہم نے اسے گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطان معز الدین محمد غوری نے اس شہر پر حملہ کر دیا۔ راجہ اپنی فوج کے ہمراہ مقابلہ پر آیا، مگر لشکر اسلام کی جرأت و بہادری کے آگے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ بالآخر ہتھیار ڈال کر عبرت ناک شکست سے دوچار ہوا۔ سپاہیوں نے اسے زندہ گرفتار کر کے انتہائی ذلت کے ساتھ سلطان غوری کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرے کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے ہیں اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر با جماعت نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے آستانہ مبارک پر روزانہ اس قدر لنگر کا اہتمام ہوتا، شہر بھر سے غربا مساکین آتے، سیر ہو کر کھاتے۔ خادم جب اخراجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا تو آپ مصلی کا کنارہ اٹھا دیتے، جس کے نیچے اللہ کی رحمت سے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا تھا۔ چنانچہ خادم آپ کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتا۔ آپ کے وصال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ 6 رجب المرجب 633 ہجری 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے۔ پیر و مرشد آ کر نماز فجر پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے حجرہ شریف کے دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڈ آیا۔ حضرت سیدنا خواجگان سلطان الہند معین الدین حسن چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز وصال فرما چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نورانی پیشانی پہ عبارت درج تھی، یعنی اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال فرما گیا۔